جیسے سعدیہ آپا نے بھی ذکر کیا بزرگان دین کا اور ان کے ذکر کی محفلوں کا، ذکر کی مجالس کا، اب جس طرح سے ہم بات کریں اگر کہ سلف و صالحین ہیں، اللہ کے جو نیک بندے ہیں، ان کا جو شوق ہے ذکر کا، ان کی جو رغبت ہے، اس کا کچھ احوال آپ بیان کر دیں تو چار چاند لگ جائیں گفتگو میں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہمیں بھی ذکر کرنے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے اور زبانیں تر رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، الہی آمین۔ آپا نے بہت خوبصورت گفتگو کی اور آپا نے جس طرح سے ذکر کیا، تو اگر ہم سلف صالحین کی طرف دیکھیں تو دیکھیے ایک ہم کیٹیگری دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو جو اطاعت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے مغفرت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ جو اللہ رب العزت کو شکر کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنی نعمتوں کے ساتھ یاد کرتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کو محبت کے ساتھ یاد کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنے قرب کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو دیکھیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اور ابتداً میں نے وہ حدیث مبارکہ بھی پیش کی کہ اللہ رب العزت بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اور جیسے جیسے وہ یاد کرتا ہے رب کو، تو رب اس سے بہترین انداز میں اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے۔ اب اگر ہم دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر ہم معمول دیکھیں تو جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے تو خشیت الہی کا یہ عالم ہوتا تھا کہ آپ اتنا گڑ گڑاتے تھے کہ آپ کی قرات کی آواز رک جایا کرتی تھی، لوگوں تک آتی نہیں تھی، آپ اتنا گریا کیا کرتے تھے۔ اور اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت کا عالم دیکھیں تو جب آپ تلاوت فرماتے تو اتنا روتے کہ آپ کے چہرے پہ گڈھے بن جاتے تھے، نشانات بن جاتے تھے آپ کے آنسوؤں کے۔ اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر عرش الہی سے یہ صدا آئے کہ تم تمام جنت میں جاؤ گے سوائے ایک کے، تو وہ ایک میں ہی ہوں، یعنی میں اپنے آپ کو سمجھتا، یعنی وہ گریا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خشیت الہی ایسا تھا، ذکر الہی ایسا تھا کہ آپ جب قبر پر جاتے تھے تو وہاں روتے بہت تھے۔ تو کسی نے کہا کہ جب آپ جنت و دوزخ کی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر بات، تو آپ اتنا نہیں گریہ وزاری فرماتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قبر وہ پہلی منزل ہے کہ جو یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی رب کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہو گیا۔ پھر مولا علی مشکل کشا کے معمولات ہمیں پتہ ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تھے تو ایسے حاضر ہوتے تھے کہ جب وہ تیر بھی آپ کو لگا تو آپ نے فرمایا میں نماز کی حالت میں ہوں تو میں نکال لینا، مجھے خبر نہیں ہوگی۔ تو آپ بھی یہ فرماتے ہیں کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے اور آخرت کی کامیابی بڑی ہے، لیکن اس کے لیے محنت ضروری ہے۔ تو محنت کیا ہے؟ وہ یہی سب کچھ ہے کہ دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر وقت حاضر رہنا، جب وہاں سے صدا آئے حاضر ہو جانا، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر جاری و ساری رکھنا۔ امام علی مقام کا معمول تھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 دن سے زیادہ کبھی ہوئے ہی نہیں کہ میرا قرآن پاک مکمل نہ ہوا ہو، اور آپ نے 25 حج کیے، مدینے سے مکے پیدل آ کر کیے، اور آپ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی دن میں 100 ادا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یا عبداللہ بن زبیر، دونوں میں سے کوئی ایک ہے، آپ بیان یہ کرتے ہیں کہ ہم جب بھی امام علی مقام سے ملتے تو وہ دن میں ہمیں روزے سے ہی ملا کرتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت کا ذکر ہر دم جاری رہنا، اور پھر اپنے قلب پر اتنا جاری رکھنا کہ اللہ رب العزت ان پیارے لوگوں کی سنگت، صحبت اور عادات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دیکھیے ہمارے جسم میں ایک اگر سائنسی طور پر بھی دیکھیں تو ہمارے جسم میں 3.5 کروڑ نسیں ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص اللہ رب العزت کا ذکر ہر وقت کرتا رہے خالص نیت کے ساتھ، جب وہ ایک بار کہے گا نا، اس کے ہر نس میں جب وہ جذب ہو جائے گی تو اسے 3.5 کروڑ بار ذکر کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح جو ہمارے مسام ہیں وہ 72,000 ہیں۔ جب تو اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول کر لے گا تو تو ایک بار کہے گا اور تیرے ہر نس، ہر مسام سے صدا اٹھ جائے گی اللہ اللہ کی۔ تو یہ وہ نیک اور پاک ہستیاں ہیں۔ اور حضرت
امام زین العابدین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے جب مکے سے مدینے اور پھر کربلا شام سب کا سفر کیا اور واپس مدینے آئے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی ایک بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی. تو یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو نوافل کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ قضاء عمری اور نوافل کا اہتمام کرنے کی ہر دم توفیق عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت کا ذکر افضل الذکر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ وہ اذکار ہیں جو ہر وقت زبان پر جاری رہ سکتے ہیں. سبحان اللہ.